مالی اعتبار سے بہت اہم گفتگو میں ابھی کروں گا، مال کے اعتبار سے اسے بھی ذہن میں رکھیں. بہت سارے لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، دینی کام کرتے ہیں، تو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یار یہ شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، زنا کرتا ہے، نہ کوئی بیماری ہے، محل اس کے پاس، بنگلہ اس کے پاس، گاڑیاں اس کے پاس، اور ہمارے لیے بڑی پریشانی ہے. تو یہ فکر صرف آپ کی نہیں، یہ فکر صحابہ کو بھی کبھی کبھی پیدا ہو جاتی تھی. ایک صحابی نے حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی میں بہت سارے نافرمان ایسے ہیں جو گناہ کرنے کے باوجود بھی دنیا کی ساری نعمتوں سے مالا مال ہیں. تو سرکار اس کی وجہ کیا ہے کہ نیکی کرنے والا بیچارہ قلاش ہے اور گناہ کرنے والا مالدار. تو اب سرکار نے جو فرمایا سنیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب کبھی تم ایسے شخص کو دیکھو، یہاں ان لوگوں کی میں اصلاح کر دوں جو غلط کام کر کے مال کے آنے کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ یار اپنے کو آ رہا ہے، اگر اللہ مہربان نہ ہوتا تو تھوڑی دیتا. یہ بھی کچھ لوگوں کی سوچ ہوتی ہے کہ یار اتنا غلط کام کرتے لیکن پھر بھی اپنے کلاش نہیں ہے، بیماری نہیں ہے، بینک بیلنس بہت تگڑا ہے، اگر غلط ہوتا تو اللہ دیتا تھوڑی. یہاں ان کی بھی فکر کی اصلاح ہو جائے گی دونوں اعتبار سے. تو صحابی نے پوچھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو کہ خدا کی نافرمانی کر رہا ہے اور پھر بھی وہ نعمتوں سے مالا مال ہے، تو اللہ کی پناہ مانگو، اللہ کی پناہ مانگو. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ اللہ عز و جل جو اس کی نافرمانی کرتا ہے اس پر اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. سوچئے، جو نافرمانی کرتا ہے اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، کب تک کھول دیتا ہے؟ نافرمان پر نعمتوں کے دروازے کب تک کھول دیتا ہے؟ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، اس وقت تک جب تک کہ جو کچھ اللہ نے اسے عطا کیا ہے اس کے نشے میں ڈوب نہ جائے، اس کے نشے میں ڈوب نہ جائے. اب گنہگار جب اللہ کی نعمتوں کو اپنے پاس آتے دیکھتا ہے اور بے پناہ دولت دیکھ لیتا ہے تو نشے میں ڈوب جاتا ہے. اب اللہ فرماتا ہے، اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون. اللہ فرماتا ہے ہم اس کی بعد میں پکڑ کرتے ہیں، پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی. پھر وہ بے بس ہو جاتا ہے، وہ بے کس ہو جاتا ہے، وہ مجبور ہو جاتا ہے، وہ ناتواں ہو جاتا ہے. تو اے غلامان رسول، اگر نیکی کرنے کے بعد تمہیں اگر سوکھی روٹی بھی مل جائے تو گناہ کرنے والوں کی دولت کو دیکھ کر کبھی افسردہ مت ہو جانا. اللہ کی پناہ مانگنا کہ اللہ اپنی پکڑ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ قرآنی کانسیپٹ ہے، یہ قرآنی فکر ہے.